مسئلہ جو کل سے سٹارٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ صدر پزشکیان نے ایک سٹیٹمنٹ دی. اس سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے معذرت کی اپنے جتنے گرد و نواح کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے کہ ہم نے آپ کو اٹیک کیا. اب اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مس کنسٹرو کی گئی. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر گڑبڑ ہوئی تو ہم اٹیک کریں گے, ریبٹ کریں گے. اور اس کو امریکہ نے اس طرح سے لیا کہ دیکھیے 1000 سال کے بعد ایران نے معافی مانگی ہے پہلی دفعہ. پھر اس کو اس طرح سے بھی لیا جا رہا تھا کہ اندر خانے کوئی ایران کے اندر کوئی ڈفرنس آف اوپینین کہہ لیجیے فار مائلڈ ورڈز ٹو یوز, کہ IRGC اور صدر پزشکیاں کے بیچ میں ہم آہنگی نہیں تھی اس معاملے کے اوپر. اس معذرت کو ایران میں بھی بڑا مائنڈ کیا گیا. ساری سچویشن پہ ذرا اس سٹیٹمنٹ کے اوپر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں صدر پزشکیان کا جو سمپتھی میسج ہے وہ عرب اسلامی جو برادر ممالک ہے ان سے زیادہ جو امریکہ میں جو احمق صدر بیٹھا ہوا ہے اس نے بڑا ایک ہیجانی کیفیت میں اس کو ریئیکشن اپنا دکھا کے کہتے ہیں کہ ایران نے 1000 سال کے بعد معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے. کوئی امریکہ کو اور اس صدر کو یہ بتائیں, آپ کی تو تاریخ 250 سال کی ہے, ایران یہاں ہوتے ہوئے 5000 سال کی اس کی سویلائزیشن ہے. اگر آپ 1000 سال پہلے کی بات کریں تو 1000 سال پہلے مجھے نہیں لگتا یہ سارے ممالک تھے. اس وقت سارے ٹیریٹری اور اس کی جیوگرافی اس کے سوورن پورا ایران ہی کرتا تھا. صدر پزشکیان کے سمپتھی کا میسج ظاہر ہے جن ممالک کے اوپر جہاں پہ بیسس تھے وہاں پہ ایران نے ریبٹل کی ہے, ریٹیلیشن کی. ایران نہ صرف 1 سال پہلے جب جون میں ایران پر دوبارہ مذاکرات کے دور میں ایگریشن ہوئی تھی, ایران اس وقت بھی ان برادر ممالک کو یہ بڑے دوستانہ انداز میں ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگوں کی سرزمین سے یہ بیسس استعمال ہو رہے ہیں. اس وقت ایران نے ریسٹرین شو کیا اور صرف امریکی ایگریشن کے بعد العدید ایئر بیس پہ جو قطر میں واقع ہے وہاں پہ انہوں نے ریٹیلیشن کی. اس سے پہلے تمام 12 روزہ جنگ میں اسرائیل کو ٹارگٹ کرتا رہا اور اس میں اچیومنٹ بھی ہوئی ایران میں. اگر صدر پزشکیان نے, میں بالکل اس کو بالکل انکار کرتا ہوں کہ IRGC اور پریزیڈنٹ پزشکیان کی جو ایڈمنسٹریشن اس میں کوئی ڈفرینس ہو. اگر آپ نے غور سے ڈیفینیٹلی سنا ہوگا کہ پزشکیان صاحب نے وہ ڈیسیجن کا اعلان کیا جو کہ انٹرم لیڈرشپ کونسل کا ایک فیصلہ تھا جس میں چیف جسٹس اور جورس جو اسمبلی آف ایکسپرٹ ہے ان کی موجودگی میں یہ ڈیسیجن لیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے IRGC کا ایک اچھی خاصی انفلوئنس ہے اسمبلی آف ایکسپرٹ میں بھی اور ایران کے پولیٹیکل جو سٹرکچر ہے. تو میں نہیں سمجھتا, آپ نے اگر IRGC کا بیان اس کے بعد بھی دیکھا ہوگا کہ IRGC نے بھی اس کو اپلائی کرتے ہوئے IRGC نے اناؤنسمنٹ کی کہ صدر پزشکیان کے احکامات کے مطابق ہی ہم اسٹریٹجی کو آگے لے کے جائیں گے, لیکن اگر کوئی دوبارہ اسی بیسس کے ذریعے سے ایران پر حملہ ہوگے تو وی ڈونٹ ہیو اینی چوائس بٹ ٹو ریٹیلیٹ اگین. لیکن ایک بات ظاہر یہاں پہ میں جسٹ ایک پوائنٹ میں ضرور کہ عرب ممالک کو آئی تھنک اب اس کا ادراک ہو چکا ہے کہ ان کی سرزمین میں امریکی بیسس ہونے کے باوجود ان کو نہ تو امریکہ کی طرف سے کوئی مدد ملی نہ تو امریکہ کے سو کال جو الائز ہے. آپ نے دیکھا برٹش کے کیا رپلائی آ گیا, یا فرانس کا کیا بیہیویئر ہے, یا اسپین کا آپ دیکھ لیجئے گا. اس وقت جب قطر کے اوپر اسرائیل نے اگریشن کی تو یہ رپورٹ سامنے کہ قطری جو لیڈرشپ ہے وہ امریکہ سے کوشچن کرنے پر مجبور ہوئے تھے کہ آپ کی یہ جو پیٹریٹ سسٹم تھا یہ کیوں ناکام ہو گیا اسرائیل کو یہاں پہ کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ دوحہ میں ایگریشن نہ کریں. تو اس وقت بھی یہ بیان سامنے آیا تھا کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے کہ ٹارگٹ ہماری بیسس نہیں تھی یہاں پہ, یا ہماری انٹرسٹ یہاں پہ نہیں تھی, اسی لیے پیٹریٹ یہاں پہ افیکٹو نہیں ہوا اور امریکہ نے اسرائیل کو ایک فری ہینڈ دے دیا کہ قطر کے اوپر جارحیت کرے. تو یہ ایک کاؤنٹر سٹینڈ سے کہ آپ اپنی سرزمین میں US بیسس کو یہاں پہ اسٹیبلش ہونے کی اجازت دیتے ہیں, یہاں پہ ڈرون اڑان بھرنے کی اجازت دیتے ہیں, یہاں سے اپنے ایرو اسپیس اجازت دے دیں گے, تو اس طرح کے ریئیکشن آ ہی جائیں گے. رائٹ. اچھا جل صاحب, ایک تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے یا سمجھ سے اوپر ہے کہ کوئی بھی ملک کسی بھی طریقے سے ڈیفنس کے لیے کرائے کے ڈیفینڈرز کو کیسے رکھ سکتے ہیں, کنسیڈرنگ کہ کسی بھی ٹائم پر کوئی بھی چپکلش ہو سکتی ہے, معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. سو اس سینس کے اندر کیا مڈل ایسٹ کا یہ ڈیسیجن ٹھیک تھا یا نہیں؟ اور اب جو ایران تواتر سے حملے کر رہا ہے یہ بار بار کہہ کے کہ ہم بیسکلی US کے لوگوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, US بیسز کے اوپر یا جہاں سے حملے ہو رہے ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, اس کی ریٹیلیشن اگر واقعی میں آنے لگ جائے گلف اسٹیٹ سے تو پھر کدھر ہم سٹینڈ کریں گے؟
جی بالکل اٹ ول بی اے ویری ڈینجرس سچویشن، اور یہ نہ صرف مڈل ایسٹ کی کنٹریز کے لیے بلکہ پورے ریجن کے لیے اور انکلوڈنگ پاکستان اس کی امپلیکیشنز ہوگی. پاکستان دیکھیں اس لیے تو ابھی آپ کے فیلڈ مارشل جو ہے اسکریمبل کیا انہوں نے، ایز ان سعودی عربیہ، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کم از کم مسلم کنٹریز کا جو رسپانس ہے اس کو بہتر طریقے سے اگر یہ کیلیبریٹ ہو جائے، اور یہیں سے ڈپلومیسی کو بھی چانس مل سکتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، پاکستان، سعودی عربیہ، ترکیہ، یہ وہ کنٹریز ہیں جو ڈپلومیسی کو ایک اور چانس دے سکتی ہیں، ان کی لیوریجز ہیں. اور اگر فیس سیونگ لیٹس سے امریکہ کو بھی اب اگر چاہیے، جو مجھے لگ رہا ہے ان کو بہت جلد چاہیے ہوگی کسی نہ کسی ڈومین میں، اور ایران کو بھی آف کورس ایک ون ون سچویشن، یا کم از کم ہم وار کو اینڈ کی طرف اگر لے جانا چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی ونڈوز رکھنی ہوگی. ایرانین رسپانس کے اوپر دیکھیں نا، مکس فیلنگز آ رہی ہیں. یس، جہاں تک ایرانین رسپانس ہے جو ڈیفائنس ہے اگینسٹ اسرائیل اینڈ اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کو تو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیکن جب مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر یس وہ اپنا رائٹ رکھتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر اٹیک وہاں سے آ رہا ہے، تو پھر تو وہ رائٹ تو رکھتے ہیں، لیکن ان کی ایک جو آپشنز ہیں، جو ان کی پالیسی آپشنز ہیں، وہ ذرا تھوڑی سی فور کلوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. بیسٹ پالیسی از دیٹ جس میں آپ کے پاس کچھ آپشنز موجود ضرور ہونی چاہیے. رائٹ اور رانگ ٹھیک ہے، اس میں آپ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو کچھ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو مینج کرنی ہوتی ہیں کچھ چیزیں. کہیں پہ آپ اوفینسو ہوتے ہیں، کہیں پہ آپ ڈیفینسو ہوتے ہیں، کہیں پہ آپ کنٹین کرتے ہیں. So what you're trying to say is ڈپلومیسی میں بھی escalation ladder میں ڈی ایسکیلیشن کا ایک موقع ضرور چھوڑنا چاہیے. جنرل زاہد, thank you very much for joining me in the program.